اور وہ یہ ہے کہ ایرانی کرنسی کی قدر میں بھی شیرین بہت زیادہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے ہی جنگ بندی ہو رہی ہے، مذاکرات کا عمل شروع ہوا تو اس کی قدر میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ لیکن اس میں نا مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں لوگ بہت زیادہ اس حوالے سے ریسرچ نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، جو قیاس آرائیاں چل رہی ہوتی ہیں اس پر بہت حد تک یقین کر لیتے ہیں اور کچھ ایسے خواب خرگوش کے مزے لینے لگتے ہیں کہ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سچویشن ویسے لیکن ایرانی کرنسی کی قدر میں ابھی اضافہ نہیں ہوا، انٹرنیشنلی میں بات کر رہا ہوں، لیکن ایرانی کرنسی کی قدر بڑھنے کی قیاس آرائیاں بہت زیادہ ہو رہی ہیں اور ایسے میں کیا ہوتا ہے شیرین؟ اور شہری راتوں رات امیر بننے کا خواب دیکھنے لگتے ہیں اور ایسی کوئی بھی چیز ہوتی ہے کہ یہ تو ایک چیز فیکٹ ہے، یہ تو طے ہے کہ راتوں رات کوئی امیر نہیں بن سکتا، کسی کا چھکا ایسے نہیں لگ سکتا۔ there is no short cut، یہ تو بڑی سمپل بات ہے، there is no short cut، لیکن اسی خواہش میں ہم دیکھ رہے ہیں دھڑا دھڑ ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں۔ ایک ٹرینڈ چل گیا، ایک ٹرینڈ چل گیا جی کہ مطلب اچھا آپ کو پتہ ہے شیرین بڑی اہم بات کہ لوگ مجھ سے آگے پوچھتے ہیں کہ جی بتائیے کہ کیا ایرانی کرنسی خریدنی چاہیے؟ 3 دن پہلے میں نے بھی آپ سے یہی سوال کیا تھا کہ میں نے آپ کو کیا جواب دیا تھا کہ شیرین خدا کے لیے اس چیز سے دور رہیں۔ there is no short cut، اور کوئٹہ میں لوگ ہاتھوں ہاتھ ایرانی کرنسی خریدنے لگے ہیں، جبکہ ماہرین چلیں آپ ہماری بات پہ یقین نہیں کر رہے نا، ہم یہ بتا دیتے ہیں ماہرین معاشیات نے اس رجحان کو انتہائی ناظرین خطرناک قرار دیا ہے، کیونکہ ایرانی ریال کی قدر میں اضافے کے امکانات تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں۔ اگر آپ یہ خواب لے کر بیٹھے ہیں کہ جی ہم ایرانی کرنسی خرید کر راتوں رات امیر بن جائیں گے، جب یہ اچھا ویسے امیر اس طرح سے تو آپ بن سکتے ہیں کہ پاکستانی کم روپے آپ دیں اور ایرانی کروڑوں روپے آپ کو مل جائے، اس طرح آپ کروڑ پتی بن سکتے ہیں کم از کم۔ وہ بھی بہرحال لیکن خیر، نور العارفین اس وقت فائنینشیل ایکسپرٹ ظہور آغا ایڈوکیٹ کے ہمراہ موجود ہیں۔ لیٹس سی واٹ نور ہیو فار اس۔ اوور ٹو یو نور۔ کوئٹہ کے شہری اور سرمایہ کار جو ہے پر امید ہیں کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ کامیاب ہوں گے اور جنگ کا اختتام ہوگا، جس کے بعد ایرانی کرنسی کی قدر میں اضافہ ہوگا۔ اور اس وقت کوئٹہ کی کرنسی مارکیٹ میں ایک نیا رجحان دیکھنے میں آ رہا ہے، اور جو کوئٹہ کے شہری ہیں اور جو سرمایہ کار ہیں وہ بڑی تعداد میں ایرانی کرنسی خرید رہے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ جو ہیں وہ ایڈوکیٹ ظہور آغا جو ایکسپرٹ موجود ہیں، کرنسی اینالسٹ ہیں، آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایران سے پہلے عراق میں وار تھا، اس میں بھی ہمارے لوگوں نے اسی ایک طرح کی ایک سینیریو سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، جس سے کافی لوگوں کو نقصان ہوا، اور پھر اس کے بعد افغانستان میں جو ہے وہ یہی سینیریو ہوا اور اس میں بھی کافی سارے لوگوں کو نقصان ہوا۔ تو یہ موجودہ جو تمن کا یہ جو ایرانی ریال کا ایشو چل رہا ہے، یہ آج سے کوئی 5-6 سال پہلے بھی سیم اسی طرح کا ایشو آیا، اس میں کافی سارے لوگوں نے انویسٹ کیے اور وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ سارے کے سارے ڈوب گئے۔ تو جو ہمارے ملک ہے یا دنیا کے جو مالک ہے وہ جب کرنسی چھاپتے ہیں اس کے لیے ایک ریزروز رکھتے ہیں، شیورٹی بانڈ جمع کرتے ہیں۔ موجودہ جو سیناریو چل رہا ہے، جس طریقے سے ابھی ریسنٹلی ایران نے جو ہے 1 کروڑ کا جو نوٹ وہ چھاپا ہے، تو اس میں وہ شیورٹی والی بات نہیں ہے جو اس سے پہلے تھے، ایک پروسیجر کے تحت وہ چھاپتے تھے، وہ ابھی اس دفعہ جو ہے وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو میں آپ کے اس فورم سے جو ہے پوری جو ہماری پاکستانی قوم ہے، جو اسپیشلی جو متوسط طبقے کے لوگ ہیں، جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کہ یہ بالکل آپ لوگ غلط سوچ رہے ہو کہ جی ایرانی ریال یا ایرانی کرنسی جو ہے وہ ریال یہ جو ڈالر یا پاکستانی روپیز کے برابر ہو جائے گا۔ جی جو عام شہری ہیں کوئٹہ کے اور جو سرمایہ کار ہیں وہ تو اسے منافع بخش ایک انویسٹمنٹ سمجھ کے ایرانی کرنسی خریدتے ہیں، لیکن جو ہمارے ساتھ ابھی معاشی جو ماہرین موجود تھے ان کا کہنا ہے کہ اس وقت جو ہے ایرانی کرنسی میں انویسٹ کرنا یہ خطرناک ہے اور اس سے گریز کرنا چاہیے۔ جی تو آپ نے سنا کہ فائنینشیل ایکسپرٹ یہی کہہ رہے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جناب صرف کوئٹہ ہی نہیں، لاہور کے منی ایکسچینج دفاتر میں بھی کرنسی خریدنے والوں کا رش بہت زیادہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور شہری کہہ رہے ہیں کہ پاکستانی روپے میں کروڑوں روپے کی کرنسی کی اپنی ہی ایک خوشی ہے، جیسا کہ میں بھی کہہ رہا تھا۔ تو چلیں سن لیں کیا کہتے ہیں۔ ہم اس کو اس طرح سے انویسٹمنٹ پلان سمجھتے ہیں کہ آج لیں گے اور 10 دن بعد یا 2 مہینے بعد یہ میرا 14 کروڑ جو ہے وہ 30 کروڑ ہو جائے گا، یا پتہ نہیں پاکستانی 14 کروڑ ہو جائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے۔ اگر کسی نے بہت لانگ ہولڈنگ کے لیے لینے ہیں تو پھر میں بھی کوئی اس میں کوئی چانس بن سکتا ہے، ادروائز اور ویسے بھی کوئی اتنی ہیوی انویسٹمنٹس تو ہیں نہیں۔ دیکھیں اگر آپ 2025 اپریل کو دیکھیں نا تو ایک پاکستانی ایرانی 150 کے ایکول تھی، ٹھیک ہے، پھر وار آیا تو وار کی وجہ سے ایران کی کرنسی گر گئی۔ اب جب ایگریمنٹ ہو جائے ٹھیک ہے یو ایس اور ایران کے درمیان، تو یہ اگین جو ہے نا اس کی کرنسی اسی لیول پہ جائیں گی، تو اسی وجہ سے ہم خریدنے کے بعد میں ہم کو انکم مل جائے۔
اچھا، چونکہ ہم ہمیشہ آپ لوگوں کے سامنے ایک بگ پکچر رکھتے ہیں، تو شہریوں کی بات آپ نے سنی، ماہرین معاشیات کی بات آپ نے سنی، اب ذرا منی ایکسچینجرز کی بھی سن لیں جناب. ان کا کہنا ہے کہ ملک بھر میں روزانہ کی بنیاد پر کروڑوں روپے مالیت کی ایرانی ریال کی خریداری ہو رہی ہے. 80% خریدار صرف ایرانی ریال ہی طلب کر رہے ہیں. اس میں دو طرح کے رسک ہے، ایک آپ کو پرافٹ بھی ہو سکتا ہے اور لاس بھی ہو سکتا ہے. اس لیے ہم کسٹمر کو ساتھ یہ بھی گائیڈنس دیتے ہیں کہ آپ لوگ جو یہ کرنسی ہے زیادہ اماؤنٹ بڑی نہ لیں، آپ تھوڑی اماؤنٹ لے لیں جس میں آپ کو فائدہ بھی ہو تو اچھا ہے، اگر نقصان ہو تو اتنا آپ زیادہ برداشت کر لیں. ڈیلی کے یہ اربوں کے مطلب یہ سیل ہو رہے ہیں، اور پاکستانی روپیز کو دیکھا جائے تو یہ سمجھ لے کہ تمام چیز ایکسچینج کمپنی کو دیکھا جائے تو یہ کروڑوں میں سیل ہو رہی ہے. 10 میں سے تقریباً 8 کسٹمرز جو ہیں نا وہ ایرانی ریال کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور ایکسچینج کمپنی کے پاس اویلیبل بھی ہے، اور ہم کاؤنٹر پہ سیل بھی کر رہے ہیں. تقریباً 6,000 6,500 7,000 تک یہ 1 کروڑ ریال ایرانی ریال مل رہا تھا. جیسے پہلے یہ جنگ شروع ہوئی تو اس وقت یہ ایرانی ریال 12,000 تک یہ چلا گیا، 12,000 کے 1 کروڑ ملنا شروع ہوا. لیکن اب جب تک یہ جنگ ختم ہونے پہ آئی تو یہ 6,000 6,500 7,000 پہ نارمل لوگوں کو مل رہے ہیں. کسٹمر بیچنے کوئی نہیں آتا، صرف ریٹ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ ریٹ سٹیبل ہے یا کم ہو رہا ہے، یا جو گوگل پہ ریٹ لوگوں دیکھتے ہیں 2,100 2,000 2,500 پہ، وہاں پہ دیکھ کے ہمارے پاس پوچھنے آتے ہو. تو ایسا کوئی نہیں ہے کہ کسٹمر بیچنے آئے. تو جیسا شیرین آپ بھی کہہ رہی تھی کہ ہم ایک براڈر پکچر آپ کو دکھاتے ہیں. تو چیئرمین ایکسچینج ایسوسی ایشن آف پاکستان ملک بوستان صاحب ہیں. اگر اس ایشو کے اوپر ہم ان کی بات نہ کریں تو یہ بڑا ارریلیونٹ ہو جائے گا. اس معاملے پہ سب سے زیادہ ریلیونٹ پرسن محمد بوستان صاحب ہیں، ملک بوستان صاحب ہیں. تو ایرانی کرنسی خریدنے والوں کو انہوں نے بھی خبردار کر دیا ہے. سما سے خصوصی گفتگو میں ملک بوستان نے کہا ہے کہ مارکیٹ کو سمجھ کر ایرانی ریال خریدے جائیں، کیونکہ دیکھیں ایکسچینج کمپنی کے پاس ایرانی ریال کی کوئی کمی نہیں ہے. مزید بات کر لیتے ہیں سما کے نمائندے قاسم ارشد سے. قاسم، کیا کہنا تھا ایگزیکٹلی ان کا؟ بالکل، اس وقت فورن کرنسی میں ایرانی ریال کی خریداری کا ٹرینڈ چل رہا ہے. اس پر جو منی ایکسچینج کمپنیز ہیں وہ اس حوالے سے کیا کہتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ منی ایکسچینج کمپنیز آف پاکستان کے چیئرمین ملک محمد بوستان موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. جو ایرانی ریال تھا 2018 میں جب اکنامک سیکشن نہیں لگی تھی تو اس وقت 50,000 پاکستانی کے عوض 1 کروڑ ایرانی ریال ملتا تھا. اس کے بعد جب اکنامک سیکشن لگ گئی تو وہ کم ہو کے 2,500 کا 1 کروڑ ہو گیا. اور اب جب دوبارہ اکنامک سیکشن ہٹنے کی باتیں رہی ہیں پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے آج بڑے بیرون ممالک سے وفود آ رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں فیلڈ مارشل آصف منیر صاحب، شہباز شریف صاحب کی کوششوں سے اللہ کرے یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اگر، اور سیکشن ہٹ جاتی ہیں تو یہ دوبارہ وہی لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دوبارہ 50,000 کے 1 کروڑ ہو جائے گا جو ابھی انہیں 6 سے 7,000 میں مل رہا ہے. نیگیٹو پہلو اس کا یہ ہے کہ اگر حکومت اس کے کینسل کر دیتی ہے، ڈیمونٹائز کرتی ہے، تو اس وقت یہ پیسے آپ کے وہ بدلی آپ نہیں کرائیں گے تو یہ کاغذ کے ٹکڑے بن جائیں گے. تو اس کے ساتھ ہی میں لوگوں کو یہی مشورہ دوں گا، اگر آپ ابھی 6,000 یا 7,000 8,000 کا 1 کروڑ لے رہے ہیں، جو ہی آپ کے پیسے ڈبل ہوں تو اس میں سے نکل جائیں، بجائے اس امید پہ بیٹھ رہے ہیں کہ ہم نے 50,000 کی بیچنا ہے. جب ڈبل پیسے ہوں گے تو انف ہے. ہمارے ریزرو کو لے کر ایرانی ریال کے، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھو ہمارے فائدہ ہی ہوگا پاکستان اگر اکنامک سیکشن ہٹتی ہیں. جتنے لوگوں نے ریال ظاہر ہے انہوں نے ایکسچینج کمپنی میں واپس سیل کرنے آتے ہیں تو ہمارے ریزرو میں شامل ہو جائیں گے. اب اگر 6-7 ہزار کے بدلے میں 1 کروڑ ہے اور 50 کئی گنا ہمارے ڈالر میں بڑھ جائیں گے ریزرو. تو ابھی اس کی ڈیمانڈ اور سپلائی بہت زیادہ ہے، کیونکہ پہلے ہمارے جو ٹریڈر تھے جب واٹر ٹریڈ پہ ایران پہ جاتے تھے، چاول یا کوئی چیزیں بیچنے جاتے تھے تو وہ اس وقت ایرانی ریال ایکسیپٹ نہیں کرتے تھے کیونکہ مارکیٹ میں کوئی لیتا نہیں تھا، اس کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی. اب جب سے بکنا شروع ہوا تھا ہمارے ٹریڈر وہاں سے ریال دھڑ دھڑ لے کے آ رہے ہیں اور یہاں کے بیچ رہے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ ایک CNIC کے اوپر کتنا زیادہ ایرانی ریال پاکستانی روپیز میں خریدے جا سکتے ہیں جو ہمارے کرنسی کے ضابطے ہیں، جو حکومتی ضابطے ہیں اس کے مطابق؟ دیکھو قانون کے مطابق ہفتے میں ایک آدمی جو ہے نا ایک شناختی کارڈ پہ 3.25 لاکھ پاکستانی کے کوئی بھی کرنسی فارن خرید سکتا ہے. تو ایرانی ریال بھی لوگ خرید رہے ہیں جو کروڑوں میں بنتے ہیں. اس سچویشن کے اندر جو ایرانی ریال خریدنے کا ٹرینڈ بہت زیادہ زور پکڑ رہا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے موجودہ جو عالمی حالات ہیں ان سے جو ہے براہ راست جو ہے وہ ڈپینڈ کرے گا. جیسے ہی حالات ہوں گے اس کے مطابق یہ کرنسی بڑھ بھی سکتی ہے، لیکن اس کی گراوٹ کا بھی خدشہ ہے. جی شکریہ قاسم، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور کتنی زبردست طریقے سے ملک بوستان صاحب نے بہت آسان طریقے میں انہوں نے سمجھا دیا کہ جی اگر مثال کے طور پہ 6 سے 7 یا 8 ہزار میں آپ کو 1 کروڑ ایرانی ریال مل رہا ہے اور سینکشنز ختم ہو جاتی ہیں اور وہ 16,000 کے قریب ہو جاتا ہے، تو آپ اس کو زیادہ منافع کی لالچ میں اس کو ہولڈ نہ کریں کہ وہ 50,000 تک پہنچ جائے گا. زیادہ منافع کی لالچ نہ کریں اور جیسے ہی اگر سینکشنز ہٹیں اور اس کی قدر بڑھ جائے تو اس کو بیچ دیں.